حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی، حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا۔ میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا، عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے امرأۃ مردودہ، وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی۔ اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے، اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضاء کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے، تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا، حتیٰ کہ بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پہ دختر کشی کا رواج موجود تھا۔ محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو ختم کیا۔ تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا، اور جب باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا، بیٹی کو توقیر دی، وہاں بہن کو بھی عزت دی۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے۔ حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں، در یتیم ہے۔ سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے، تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے
تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ مختلف کتب سیر میں موجود ہے. وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے اب بھی، کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. تو ہر بہن کا مزاج ہے، چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی. اسی لیے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا، ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے. جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں. اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو. اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے. بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا. تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا. اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اس کو شالا نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے. حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی. چونکہ ان کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی. جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں، مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا. اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے. گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے. انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے. کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی. کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سردار ساتھ ہیں. حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی. رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں، آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں. حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، چھڑانے آئی ہوں. آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا. جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے. صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں کہتی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے. کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی
تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی۔ بہن کی آبرو نہیں تھی، عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی، اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا۔